تكريما. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. سورہ نوح کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کے نام سے یہ پوری سورت جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، 2 رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے. اللہ نے اس پوری سورت میں اپنے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. ان کی قوم کا جو ایمان نہیں لائے، آخر میں ان پر عذاب آیا، اس کا ذکر ہے. اور پھر سیدنا نوح علیہ السلام کا انہیں رب العالمین کی توحید کی طرف بلانا، سارا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ نوح میں ذکر کیا ہے. گزشتہ خطبے میں آپ نے گمراہی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی محبت اور عقیدت میں حد سے آگے تجاوز کر جانا، غلو کرنا، زیادتی کرنا محبت میں، عقیدت میں، یہ بنیادی سبب ہے لوگوں کی گمراہی کا. خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت فرض اور لازم ہر ایک مسلمان امتی کے اوپر، کہ فرمایا کہ اگر تمہارے دلوں میں میرے لیے یہ محبت نہیں، اور محبت کا معیار اور اس کی مقدار بھی کتنی، اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، اپنی برادری، رشتہ داریاں، پوری دنیا سے بڑھ کر، جب تک تم میں سے کوئی مجھے محبوب نہیں بنا لے گا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. تمہارا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں. لیکن یہ بھی ایک حد ہے. اس حد سے کچھ لوگ آگے اس طرح تجاوز کر گئے. گزشتہ خطبے میں آپ نے اس کے متعلق سنا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں اللہ رب العالمین کے اختیارات آپ کے حوالے کرنے کا عقیدہ رکھا، اللہ کے برابر سمجھنے لگ گئے، اللہ کی صفات اللہ کے نبی علیہ السلام کو دے دی. اللہ رب العالمین مختار کل، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی عقیدہ بنا لیا کہ آپ بھی مختار کل تھے، اللہ کی طرح آپ بھی عالم الغیب ہیں، اور اللہ رب العالمین کے نور سے آپ نکلا ہوا نور کا ٹکڑا ہے. بشریت کا انکار کیا، نور من نور اللہ ہونے کا عقیدہ رکھا، اور پھر وفات کا انکار کیا اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ پردہ فرما گئے، ظاہری مثال ہے، دنیا سے بظاہر اوجل ہے لیکن حقیقت میں دنیا میں موجود ہے، زندہ ہے. اس طرح کا عقیدہ رکھنا اور وفات کا انکار کرنا، یہ سارے جو عقائد ہیں یہ غلو پر مشتمل ہے، جو گمراہی کا ایک سبب. ہمارے مسلمانوں میں یہ طبقہ صوفیت کے دین پر جو حامل ہے، اپنے آپ کو یہ لوگ صوفی کہلاتے ہیں بڑے شوق اور فخر کے ساتھ. حالانکہ صوفیت جو دین ہندوؤں سے متاثر ہو کر مسلمانوں نے جو اس دین کو لیا، اگر آپ اس کا تعارف پڑھیں گے، اس میں واضح سراسر الحاد، گمراہی، کفر، اللہ کی گستاخی، انبیاء کی گستاخی اور خرافات اور بدعات پر مشتمل پورا ایک دین، جس کا دوسرا نام باطنیت
باطنیت یعنی باطنی چیزیں، اندرونی چیزیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ظاہراً نظر نہیں آتی۔ خانقاہی نظام، مزاریں بنانا، مزارات بنانا، مزارات پرستی، قبروں کو پوجنا، مردوں کو پوجنا اور انہیں اللہ رب العالمین کے اختیارات دینا، یہ سب اسی صوفیت کا شاخسان ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے غلو نہ صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں کیا، بلکہ ان صوفیوں نے اولیاء کرام کے متعلق بھی محبت اور عقیدت میں غلو کیا، انہیں بھی آگے لے کر گئے، انبیاء کے برابر لا کر کھڑا کیا، انبیاء سے بھی آگے اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا۔ آج کے اس خطبے میں ہم اسی موضوع پر کچھ تذکرہ کرتے ہیں کہ صوفیت میں اولیاء کرام کی محبت میں جو غلو ہے وہ کس قدر خطرناک، ہم اسی پر آج تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس چیز سے روکا، یہود و نصارہ کے متعلق بھی اسی مسئلے کے متعلق تنبیہ فرمائی۔ خود خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا، اپنی امت کی اصلاح فرمائی کہ نیک لوگوں کی محبت میں آ کر اپنے عقائد کو ضائع مت کرنا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود اولیاء کرام کی محبت کے نام پہ جو ایک نیا دین بنا، شرک اور کفر اور گمراہی کے جو راستے ہمارے سامنے آئے ہیں وہ بڑے ہی خطرناک ہیں کہ لوگ ان راستوں سے واپس آنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کو منع کریں، اولیاء کرام کی عزت اور احترام کے ساتھ کہ ان کی جو زندگیاں تھیں وہ اللہ کے حوالے ہیں، وہ جس طرح گزار کے چلے گئے، لیکن آپ ان کے بعد انہیں اللہ کا مقام مت دے، لیکن وہ بجائے اپنی اصلاح کے فوراً آپ پر الزام لگائیں گے کہ یہ اولیاء کرام کے غصہ، یہ جلد بازی ہے، جذبات، ضد اور عناد۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک اولیاء کرام کی محبت کی وجہ سے ہی داخل ہوا تھا۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی اس میں ان کے 5 نیک لوگوں کا ذکر ہے جن کی پرستش قوم نوح علیہ السلام نے کی، شرک میں مبتلا ہوئے، شیطان نے ان کو شرک میں مبتلا کیا۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے رسول آدم علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد میں سب سے پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ 950 سال تک انہیں وعظ و نصیحت کرتے رہے، شرک سے روکتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے۔ ان آیات کی تفسیر میں ہم صحیح بخاری کھولتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا مشرکین کا، کہنے لگے کہ کچھ بھی ہو جائے، فَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ بڑے اپنے چھوٹوں کو وصیت کر رہے ہیں، حکم دے کر جا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے اولیاء کرام ان کو کبھی چھوڑنا نہیں، ان سے اپنی امیدیں وابستہ کیے رہنا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نام آپ نے سنے اس آیت میں، اللہ نے جن کا نام لے کے ذکر کیا۔ فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، یہ نیک لوگ تھے جب تک زندہ تھے، لوگوں کو بھی عبادت کے لیے اپنے ساتھ لے کے جاتے، لوگ ان کو بھی دیکھتے تو گناہوں سے رک جاتے، لوگوں کا بھی دل کرتا کہ ہم بھی نیکیاں کریں۔ اچھے لوگوں کی صحبت اور معاشرے میں ان کا ہونا
اس میں برکتیں ہوتی ہیں، باقی لوگ بھی نیکیاں کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ایک کے بعد پھر دوسرے کی وفات ہوئی، یہ 500 کے 5 فوت ہو گئے۔ قوم والوں نے محسوس کیا یہ نیک لوگ جب فوت ہو گئے، جن کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، عبادات کرتے تھے، جہاں جہاں ان کی مجلسیں وعظ کی لگتی تھی وہاں ان کی نشانیاں تختی پہ نام ہی لکھ کے ٹانگ دو، وہ تختی ان کا نام دیکھ کے ہمیں یاد تو آتی رہے گی، گناہ چھوڑتے رہیں گے، نیکیاں کرتے رہیں گے۔ شیطان آہستہ آہستہ انہیں شرک کی طرف کیسے لے کر آیا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے الفاظ صحیح بخاری میں موجود ہیں، وہ آپ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد دوسری نسل آئی، شیطان نے انہیں یہ الہام کیا، ان کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالے کہ یہ جن کے نام لکھے ہوئے ہیں ان کے ناموں کے بت بنا کے رکھو تاکہ ان کا تصور واضح آ جائے، مجسمے بنائے گئے۔ ود، یغوث اور یعوق اور نصر سب کے 500 کے مجسمے بنائے گئے۔ اب ان مجسموں میں آہستہ آہستہ پھر تبرک کا عقیدہ، اور پھر اگلی جب نسل آئی وتنسق العلم، اصل معاملہ مٹ گیا، بڑے فوت ہو گئے، نئی نسل آئی۔ شیطان نے انہیں بتایا کہ تمہارے باپ دادا، تمہارے بڑے انہی سے حاجت روائی کیا کرتے تھے، اپنی ضروریات طلب کرتے تھے، بیٹے مانگتے تھے، بیٹیاں، بیماریوں سے شفا، اور روزیاں مانگتے تھے، پریشانیوں کا حل تلاش کرنے کے لیے انہی دروازوں پر پہنچتے تھے۔ تم بھی یہی کام شروع کر، نظر و نیاز، چڑھاوے چڑھانا شروع ہو گئے، اور جھولیاں پھیلا کر بتوں کے سامنے طواف شروع ہو چکے، شرک شروع ہو چکا۔ یعنی اولیاء کرام فوت شدگان لوگوں کی محبت میں، عقیدت میں جب انسان حد سے آگے نکل جاتا ہے، وہیں سے شرک کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم میں یہی سے شرک، بعد میں تصور کے طور پہ یا حقیقی طور پہ وہ مجسمے تلاش کیے گئے، یا ان کے تصور کے نام سے یہی مجسمے، یہی بت۔ صحیح بخاری کی روایت میں آگے وضاحت ہے کہ مختلف عرب قبائل میں یہی بت انہی ناموں سے پھرا، جن کی بندگی عرب کے جوہال زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ انہیں پوجتے تھے۔ اولیاء کرام کی محبت، نیک لوگوں کی ساتھ، صالحین کے ساتھ محبت میں غلو، یہ شرک کی بہت بڑی وجہ ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں، بالخصوص ہندوستان اور پاکستان، بر صغیر اسے ہم کہتے ہیں، اس میں اکثریت طبقہ جو شرک میں مبتلا ہے وہ اسی شرک میں مبتلا ہے۔ بڑی شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس شرک سے نکالا جائے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ، نرم انداز کے ساتھ انہیں سمجھایا جائے۔ وہ بھلے اگر لڑتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، ضد بھی کرتے ہیں، لیکن بار بار انہیں سمجھایا جائے، چل کر ان کے پاس جایا جائے اور نرم گفتگو کی جائے، انہیں ہوشیار کیا جائے۔ جس شرک میں تم مبتلا ہو، اولیاء کرام کی محبت میں اگر تم اس میں فوت ہو گئے، اس میں ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، جنت حرام ہے، اور پھر وہاں اس جہنم میں موت بھی نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے مشرک کے لیے کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کرنی۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی اعلان ہے، میں اپنی امت کے سارے گنہگاروں کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا، سوائے اس کے من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، صحیح مسلم کی حدیث، جو میری امت کا وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں دے رہا، اس کے حق میں بھی شفاعت نہیں کروں۔ لہذا امت میں آج یہ شرک موجود ہے۔ ہمارے اس پاکستان اور ہندوستان میں جگہ جگہ آپ کو قبریں ملیں گی، آستانے ملیں گے، مزارات ملیں گے، لوگ وہاں سالانہ عرس اور میلے بھی کرتے ہیں، وہاں قوالیاں اور دھمالیں بھی لگائی جاتی ہیں، وہاں رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، چراغاں ہوتا ہے، وہاں لوگ جانور لے کے جاتے ہیں،
ذبح کرتے ہیں، خالصتاً مشرکانہ عمل، لیکن وہ اس کو دین سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، اس کو اسلام سمجھتے ہیں۔ لوگ اپنی خاندان سمیت، عورتوں سمیت بے پردہ عورتیں وہاں موجود ہوتی، خانقاہیں، مزارات، جگہ جگہ آپ کو ہر دوسرے اسٹاپ پہ تھوڑے ہی فاصلے پہ وطن عزیز میں آپ کو کوئی نہ کوئی اس طرح مشرکوں کا آستانہ ملے گا۔ لوگ جہاں جو فوت ہو چکا ہے بزرگ، زمین کے نیچے اپنے اعمال میں اللہ کے ہاں گروی ہے، وہاں جھولیاں پھیلا کے بیٹھے۔ اللہ رب العالمین الحی القیوم ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، شہرت کے زیادہ قریب ہے۔ جس نے پیدا کیا، جس کے اختیار میں یہ رزق ہے، یہ زندگی ہے، وہی بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہی اولادیں دیتا ہے، جسے چاہے بانجھ کرے، جسے چاہے بیٹے ہی بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جس کا چاہے رزق بڑھا دے، جس کا چاہے رزق گھٹا دے۔ قرآن کی واضح واضح آیات اس اللہ کو چھوڑ کے مردوں کے اوپر پڑے ہیں، قبروں کے اوپر، مزارات کے اوپر پڑے، صالحین کی محبت میں بھولو۔ نبی علیہ السلام نے جب آپ کو اللہ رب العالمین نے نبوت عطا فرمائی، شروع اسلام میں اپنے ساتھیوں کو قبرستان جانے سے ہی روک دیا۔ فوت ہونے والا کوئی نیک آدمی، اس کی قبر کے متعلق اگر آپ غیر معمولی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی قبر سے کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے، نفع یا نقصان، وہیں سے شرک کی ابتدا ہوگی، کیونکہ ابھی تعلیمات جاری تھی، صحابہ کرام تعلیمات سیکھ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے قبرستان جانے سے ہی اپنے ساتھیوں کو روک دیا، جب تک کہ ان کے عقائد درست ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، اللہ کی معرفت حاصل کر لیں کہ نفع و نقصان اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں۔ جو فوت ہو چکے ہیں ان سے امیدیں وابستہ کرنا، ان سے ڈرنا اور انہیں مشکلوں میں پکارنا، ان کے سامنے جھولیاں پھیلانا، ان سے مانگنا، یہ سارے شرکیہ معاملات ہیں۔ صحابہ کرام کو روک دیا مسلمانوں کو قبرستان جانے۔ صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے، مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، عقائد پختہ ہو چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ 10-13 سال جو مکی دور ہے آپ کے علم میں آنا چاہیے، شرعی احکامات، حلال و حرام کے احکامات، باقی عبادات کی تفصیل اور فروعات، نکاح و طلاق کے معاملات اور باقی کئی معاملات، سارے احکامات مدنی دور میں نازل ہوئے۔ مدنی دور 10 سال پر مشتمل ہے نبوت کے کل 23 سالوں میں سے، اور 13 سالہ مکی دور، 13 سالوں میں صرف توحید کے متعلق ہی آیات اتر رہی۔ 13 سالوں تک ان کا جا کے عقیدہ توحید مکمل ہوا ہے، پختہ ہوا ہے، اس کے بعد احکامات آئے۔ فرمایا كنت نهيتكم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الاخرہ۔ میرے ساتھیوں سنو، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے روکا تھا، قبرستان جانے، صرف میت ہو جائے، اس کی تدفین ہو گئی، واپس آ گئی، اس کے علاوہ فکر آخرت کے لیے، زیارت کے لیے قطعاً اجازت نہیں تھی۔ فرمایا اب تم جایا کرو، منع کیا تھا، اب تمہیں اجازت ہے، جاؤ، اس سے تمہیں آخرت یاد آئے کہ ہم نے بھی اسی جگہ پہنچنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ جب عقائد پختہ ہو گئے اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اجازت دی۔ اس سارے احکامات سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فوت ہونے کے بعد قبر کے متعلق جو یہ عقیدہ ہے، اسی عقیدے سے شرک کی ابتدا ہوگا، حتیٰ کہ کسی قبر کو پختہ کرنے سے، اس کو اوپر بلند کرنے سے ہی روک دیا۔ قبر مٹی کی ہو، کچی ہو، وہ فوت ہو چکا ہے، اسے کیا کرے گی پختہ قبر؟ اگر قبر کو پکا کرو گے چونا گٹھ لگا کے، تو لوگ سمجھیں گے اس قبر کو جو اس طرح اہتمام کے ساتھ بنایا گیا ہے، اس میں تو بڑی طاقت ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا علی جاؤ، آج تمہیں میں ایک مہم پر بھیج رہا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تدع تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مصرفا الا سویتہ۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔
فرمایا علی جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جو مجسمہ نظر آئے بت، اس بت کو مٹا دو، ریزہ ریزہ کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ انہی بتوں کی وجہ سے، تصویروں کی وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا ہو۔ جہاں جہاں قبر ایک بالش سے اوپر اٹھی ہوئی نظر آئے، اس قبر کی مٹی کو اٹھا کے زمین کے ساتھ ہموار کر کے اللہ سوئی۔ یہ سخت حکم قبروں کے متعلق بھیجا کسے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ اس حکم سے اس طرح توحید سیکھی خلیفہ رابع سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ خود بھی بعد میں اپنے ساتھیوں کو یہی مہم دے کر بھیجی۔ ایک مرتبہ ابو الحیاج اسدی کی بات تابعین میں شمار ہوتا ہے، انہیں بلایا، کہا کہ جاؤ اسی مہم پہ جس مہم کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے روانہ کیا، جو جو مجسمہ بت نظر آئے اسے توڑ دو، اور جو جو قبر اوپر اٹھی ہوئی نظر آئے اسے برابر کرو۔ حتیٰ کہ قبروں پر نام کی تختی لکھ کے لٹکانا لگانا دین اسلام میں منع ہے۔ اتنا حساس معاملہ۔ وہاں اگربتیاں جلانا، خوشبوئیں کرنا، وفات کے بعد پھول کے ہار وہاں رکھ دینا، چراغاں کرنا، یہ ساری چیزیں میں نے تمہید میں آپ کے سامنے عرض کی، صوفیت میں ہے، دین اسلام میں نہیں۔ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں، منع کیا۔ نام لکھنا، خوشبوئیں وہاں پھیلانا، چراغاں کرنا، قبر کو پختہ کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دین ہے۔ واضح ٹھوس صحیح احادیث۔ ان کے مقابلے میں واقعاتی طور پہ برے صغیر کے ماحول پہ نظر کر، حقائق کیا ہے ہمارے سامنے آپ نے سنا۔ جگہ جگہ ہر اسٹاپ پہ آپ کو ایک پختہ بہترین بنی ہوئی قبر ملے گی۔ خالی قبر کو پختہ نہیں، باقاعدہ خوبصورت طریقے سے وہاں ماربل اور ٹائل کے ساتھ پورے قبر کے احاطے کو سجایا جاتا ہے۔ پھولوں کے ہار لٹک رہے ہیں، وہاں بڑے بڑے روشنی کے قمقمے جل رہے ہیں، لائٹنگ کا اہتمام دیکھو وہاں۔ جہاں چراغاں کرنا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس کے مقابلے میں صوفیت کا عمل ہے 100% تعداد میں۔ جس قبر کو پختہ کرنا منع، وہاں تھوڑے سے احاطے کے بجائے پوری زمین کی اراضی پر قبضہ ہوگا، پوری عمارتیں بنی ہوئی۔ قبر جس کو پختہ کرنا منع ہے، وہاں عمارتیں، زندہ لوگوں کو رہنے کے لیے گھر نہیں، مردہ لوگ بڑی عمارتوں کو قبضہ کیا اور زمین کے نیچے سب جو مردے، پھر اس قوم کا کیا بنے؟ بے شمار خرابیاں متن حدیث میں موجود ہے، ان سب کی اصلاح کی ابتدا توحید سے ہونی ہے۔ باقی سارے معاملات بعد ہیں، حکمرانوں کی اصلاح، عوام کی اصلاح، معاشی سسٹم، سودی نظام، ساری خرابیاں، تباہ کاریاں موجود ہیں۔ بے پردگی، فحش کاری، غیروں کی نکالی، انگریزوں کی نکالی، تعلیمی سسٹم اسلامی نہیں، ساری خرابیاں ہیں۔ سب سے پہلے جو خرابی ہے وہ شرک اور خانقاہی نظام۔ جب تک اس کی اصلاح نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتیں نہیں ہیں۔ یہ سب کس چیز کی وجہ سے ہے؟ ان کے ساتھ، صالحین کے ساتھ محبت۔ صحیح بخاری کھولیے، نبی علیہ السلام کے سامنے حبشہ کے اندر موجود، جب مسلمان ہجرت کر کے گئے حبشہ، جہاں نصارہ کی حکومت تھی، عیسائیوں کی، بعد میں وہاں کا بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، اسما نجاشی، لیکن وہاں عیسائیوں کا معاملہ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا وہاں جو ان کی عبادت گاہوں میں انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی قبریں بنائی ہوئی ہیں، اور پھر بزرگوں کے طرف منسوب کرتے ہوئے تصویریں انہوں نے مجسمے ٹانگے ہوئے۔ تصویریں ہیں، عبادت گاہ ہے، قبر، تین چیز۔ جہاں جہاں درگاہیں آج بھی صوفیت کے ماتحت ہمارے وطن عزیز میں، وہاں دیکھو بزرگوں کی طرف منسوب تصویریں بھی لٹکی ہوئی ہیں، مسجد بھی ہے، قبر بھی۔
بعد نے تو حد کر دی، مسجد کی احاطے کے اندر بھی قبر بنی ہوئی۔ خود حیدرآباد شہر میں آپ کو 2-3 ایسی مسجدیں ملیں، بڑی ڈٹائی کے ساتھ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، لوگ اقتدا میں نماز پڑھ، ان کے عقیدے پہ شامل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اسی چیز کا ذکر کیا۔ جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں، طلباء کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے، اللہ اکبر، ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے صوفی اعظم میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی دربار کا ذکر کیا گیا، گویا کہ پاکستان کی دربار۔ بالکل یہی نقشہ ہمیں اپنے ملک میں جو دربارات ہیں وہاں نظر آتا ہے، جو مزارات ہیں بالکل وہی نقشہ، کہ عبادت گاہ بھی ہے، قبر بھی ہے، تصویریں بھی بنی ہوئی ہیں، ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ فرمایا یہی وہ بدبخت تھے، اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا، اس کی قبر پہ وہ مسجد بنا لیتے۔ پھر کیا فرمایا؟ اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، صحیح بخاری کی الفاظ۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جن لوگوں پر سخت غضبناک ہوگا وہ یہی لوگ ہیں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ جن پر عذاب آئے گا، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جن پر غضبناک ہوگا، بدترین مخلوق یہی لوگ، نیک اور صالحین کی وفات کے بعد ان کی قبروں پر مسجدیں بنانا اور پھر وہاں ان کے مزارات میں، مسجدوں میں تصویریں لگانا۔ یہ نقشہ کہاں کا نظر آ رہا ہے؟ صالحین کی محبت میں، نیک لوگ، اولیاء کرام کی محبت میں لوگ کہاں پہنچ چکے ہیں۔ سخت اصلاح کی ضرورت ہے، یہی غلو ہے جو گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مسلمان بھائی جو عقیدہ توحید سے محروم ہیں، اللہ انہیں یہ نور عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ توحید پر فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سیدنا ہود علیہ السلام، ان کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام، ان کے بعد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 3 مقامات اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ایک موضوع کے متعلق۔ سیدنا ہود علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا دور، ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا دور۔ سیدنا یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی کہ بیٹے کے بیٹے، اور نبی علیہ السلام پھر عرب میں خاتم النبیین اللہ رب العالمین نے بنا کر آپ کو محفوظ کر۔ شرک کی ایک قسم ہر دور میں رہی جس سے تینوں انبیاء کا ذکر آتا ہے اپنی قوم کو منع کر۔ وہ کیا شرک کی کون سی قسم؟ اولیاء کرام کے متعلق انہوں نے اولیاء کرام پر اللہ کے نام رکھے ہوئے اس دور سے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد جب دوبارہ دنیا آباد ہوئی ہے، انبیاء کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، ابتدائی دور، پھر بنی اسرائیل کا دور آتا ہے۔ اس دور میں بھی جو شرک رہا ہے، لوگوں نے اولیاء کرام پر اللہ کے نام رکھے۔ پھر عرب میں جو شرک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے عرب مشرکین کو، ان کے اندر بھی یہی شرک کہ اولیاء کرام پر اللہ کے نام رکھیں۔ کیا یہ سلسلہ ابھی تک نہیں چل رہا مشرکوں کو؟
100% یہی سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا سورہ اعراف، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان۔ فرمایا اپنی قوم لڑنے لگے کہ ہمارے یہ خدا ہیں، اولیاء ہیں، تم کہتے ہو انہیں چھوڑ دیں، اکیلے تیرے رب کو پوجے، ان کے اختیارات کی کوئی حیثیت نہیں، لڑنے لگے۔ کہا ہود علیہ السلام نے تم مجھ سے لڑ رہے ہو صرف ان ناموں کی وجہ سے جو نام تم نے خود رکھ لیے ہیں، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہی بات کی ہود علیہ السلام نے، سورہ اعراف میں موجود، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان۔ پھر یہی شرک اولیاء کرام پر اللہ کے نام رکھنا۔ یوسف علیہ السلام نے جب جیل میں تبلیغ کی، اس علاقے کے قوم والوں کے شرک سے معرفت تھی، پتہ تھا، یہی کیا، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پوجتے ہو وہ نام تم نے خود رکھ لیے ہیں، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نہ دے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ نجم، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ سب نام تم نے خود رکھ دیے، اللہ کے نام رکھ کہ یہ فلاں کو اختیارات ہیں، یہ وہ کر سکتا ہے، کوئی بادلوں کا ولی بن گیا جہاں چاہے بارش برسائے، کوئی بیٹے دینے کا مالک بن گیا، کوئی بیٹیاں دینے کا، بیماریوں سے شفا دینے کا، ہر ایک کے اختیارات تم نے تقسیم کر کے اللہ کے اختیارات، اللہ کے نام رکھے ہوئے، کوئی اللہ نے دلیل اتار دیا۔ آج بھی اسی طرح اللہ رب العالمین کے نام لوگوں نے تقسیم کیے ہوئے، یہ وہی صوفیت ہے، یہ وہی شرک ہے جو چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا نام غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پہ نام رکھا ہو، وہی شرک۔ انبیاء کا جو سوال تھا اہل توحید کا وہی سوال ہے کہ اللہ نے قرآن میں اجازت دی، بعد میں میری امت میں ایسے ایسے کتب ابدال آئیں گے جن کے یہ نام میرے ناموں کی طرف تم موسوم کرنا۔ اللہ نے اس کی اجازت کہی نہیں، نبی علیہ السلام نے کہیں اس کی اجازت نہیں، بلکہ اس سے منع ہی کیا۔ یعنی صوفیت ایک خود ساختہ دین ہے، جن کا دین اپنا ذاتی ہے، وہ کسی دلیل کے محتاج نہیں ہے، نہ ہی انہیں کسی دلیل کی ضرورت، سرفروش ہے دین کے بدل، جو چاہے کرتے ہیں، ذاتی دین۔ کسی اگر بزرگ کا نام داتا ہے، کسی بزرگ کا نام تم نے مشکل کشا رکھ دیا، کوئی گنج بخش ہے، یہ سارے نام کہاں سے آئے، کیوں رکھے ہیں؟ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ قطع سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اگر امت میں اللہ کے علاوہ پہلی بات ہے کہ اگر کسی انسان یا اللہ اپنے علاوہ بھی یہ اختیارات دینا چاہتا، اللہ انبیاء کو چنتا۔ اللہ نے تو اس اختیارات میں اپنے انبیاء کو ہی شریک نہیں کیا۔ عام مخلوق کو، امتیوں کو کیسے اللہ شریک کرے گا؟ اللہ نے انبیاء کو ہی شریک نہیں کیا۔ گزشتہ خطبہ آپ نے سنا۔ پھر کے بعد اگر بالفرض یہ ایک محض تمثیل سمجھانے کے لیے ہمارے مسلمان بھائی جو اس صوفیت اور خانقاہی نظام اور مزارات کے شرک میں مبتلا ہیں، وہ اپنی آنکھیں کھولیں، وہ بڑی جاہلیت میں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے دوڑ لگا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، ناسمت کسی غیر نامعلوم سمت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ اللہ کے بندے اگر یہ اختیارات ہوتے، امت کی افضل ترین شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، اگر جائز ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی صحابی کے متعلق نہیں، بلکہ بعد میں آنے والے نیک لوگوں کے متعلق یہ عقائد کر رہی ہے۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔
اور پھر ایسا غلو لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنے مریدوں کو قرآن حدیث سے ہٹانے کے لیے جھوٹی کرامات، جھوٹے واقعات ایسے ایسے بنا لیے، وہ بھی اندھے سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں، اور وہ واعظ کرنے والا آخر میں لوگوں کو گمراہ کر کے لوگوں کے عقائد پہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد اپنی جیب میں پیسے ڈالنے کے بعد روانہ ہو جاتا، کیونکہ یہ دنیا کے سوداگر، انہیں آخرت نہیں چاہیے۔ کتنی ایسی کرامات ہمارے اس بڑے صغیر میں انہی لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہے، ہم اکثر سنتے رہتے، وہ لوگ دھڑلے سے سنا، شرم نہیں آتی نہ سنانے والے کو نہ سننے والے کو، الٹا سبحان اللہ۔ پھر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی محبت میں اتنا آگے نکل گئے، اتنا آگے نکل گئے کہ اللہ کے سارے اختیارات میں انہیں شامل کر دیا۔ کئی واقعات بطور مثال ہوشیار رہنے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے، نصیحت کے لیے کتنے ایسے واقعات ہیں۔ ایک دو واقعات، ایک خاتون آتی ہے کہ عبد القادر مجھے بیٹے کی اولاد نہیں، اللہ سے مجھے بیٹا مانگ کے دے دو۔ ابھی وہ زندہ تھے عبد القادر جیلانی، ان کے پاس آتا ہے، اللہ سے بیٹا، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ کہتے ہیں لوح محفوظ اس خاتون کا بیٹا ہے ہی نہیں۔ اب یہ قصہ حکایت سنے، تعجب کرے ان کی عقلوں پر، کہاں دین، کہاں صوفیت، کہاں خانقاہی نظام، کہاں یہ قبر پرستی کا نظام، یہ لوگ بیچارے کہاں بھٹک رہے ہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں یہ لوگ، کنگلے ہیں، مفلس ہیں، ان پہ ترس کھانی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان پہ رحم فرمائے، ان کو شرک کی گمراہیوں سے دل سے نکال کے توحید کے نور کی طرف لے کر آئے۔ عبد القادر ضد کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ ایک بیٹا کا تھا، اب دو چاہیے۔ اللہ کہتا ہے میں نے کہا اس کا ایک بیٹا نہیں، تو کہتا ہے دو۔ ناراض ہو گئے عبد القادر، تین چاہیے، انداز دے۔ اللہ سے مکالمہ ہو رہا ہے غیر نبی کا، پہلے تصور کریں کہ اللہ سے مکالمہ اس طرح وحی کے ذریعے انبیاء کرتے ہیں، انبیاء کے علاوہ عام امتی بھی اللہ سے اس طرح گفتگو کر، مقام اپنی جگہ، لیکن یہ جھوٹی کرامات بنا کے لوگوں میں عقائد کو تم نے لوٹ لیا، ڈاکہ ڈال دیا۔ ظالموں، اللہ نے فرمایا نہیں، جب تقدیر میں نہیں ہے تو کہاں سے بیٹا ہے؟ خاتون جا رہی ہوتی، ناراض ہو جاتا ہے عبد القادر، اپنے گھر کے دروازے کی خاک سے تعویذ بنا کے خاتون کو کہتے ہیں یہ تعویذ کیا ہے لگا۔ خاتون کو تعویذ لگا دیتی، 7 بیٹے۔ اللہ کو بھی چیلنج کیا، جو لوح محفوظ میں نہیں کہتے ہیں ہم مانگ لیتے ہیں عبد القادر سے، یہ ان کا حال۔ اس نے تو اپنی گاڑیوں کے پیچھے یہ بھی لکھا ہوا ہے جو تقدیر میں نہیں ہے وہ حسین سے مانگ۔ یہ محبت نہیں، یہ تم اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کر رہے ہو، آخرت کے معاملات بڑے خطرناک، یہ محبت نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ دعوت، ان کا اپنا بھی عقیدہ نہیں۔ وہ اسی لیے عبد القادر دوسرا واقعہ بیان کرتا ہے، دھوبی فوت ہو گیا، عبد القادر کے کپڑے دھوتا تھا رحمہ اللہ، فوت ہو گیا، قبر میں فرشتے آئے سوالات کرنے کے لیے، من ربک، کہتا ہے میں تو عبد القادر کا دھوبی ہوں، مجھے اور کچھ پتا نہیں۔ من نبی، دوسرا سوال، میں تو عبد القادر کا دھوبی۔ پھر تیسرا، ما دین، دین تو بتا، میں عبد القادر کا، نہ نمازوں کا، نہ رب کا، نہ نبی کا پتہ، نہ دین کا، بس عبد القادر رحم اللہ کا میں کیا ہوں، مرید ہوں، بس اس کا دھوبی ہوتا تھا، خدمت کرتا تھا۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اس کو معاف کر دو، اس نے سارے جوابات دے۔ اب یہ قبر والے معاملات بھی وحی کے ذریعے ان تک پہنچے ہیں۔ قبر کے معاملات انبیاء ہی بتا سکتے تھے، اب یہ قبر والے معاملات بھی لوگ سن رہے ہیں، اندھے جاہل، حالت دیکھے سننے والوں کی، سنانے والوں۔ ایک اور خادم تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کی بیوی آ گئی کہ میرا خامد آپ کا خادم تھا، میں بیوہ ہو رہی ہوں، میں بیوہ ہونا نہیں چاہتی۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بعد میں بیوہ ہونا نہیں چاہتی، میرے خامد کی روح آپ لوٹا کے دیں، اللہ نے آپ کو بڑے اختیارات دیے۔ وہ اپنے خصوصی علم کے حساب سے غیبی کچھ آواز میں پڑھتے ہیں، کچھ وظیفہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس دن کی ساری روحیں
اسرائیل علیہ السلام ایک ٹوکری میں لے کر جا، وہاں اسرائیل علیہ السلام کو روک لیتے ہیں، ان میں سے میرے خادم کی روح ہے وہ واپس کر دو۔ وہ لڑائی کرتے ہیں، وہ ٹوکری چھینتے ہیں، میں تو نہیں دوں گا۔ سننے والے کا، سنانے والے کا انداز، لکھنے والے کا انداز، وہ ٹوکری چھینتا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ٹوکری چھین لیں، مجھے دے دو، میں تو نہیں دوں گا، میں تو اللہ کے حکم سے اس کی روح قبض کر کے جا رہا ہوں۔ جب وہ ضد کر رہا ہے، ظالموں نے حد کر دی، پھر دور سے ایک چانٹا مارتے، فرشتے کو پیر عبد القادر جیلانی تھپڑ مارتے، ٹوکری گر جاتی ہے، ساری روح نکل کے دنیا میں واپس آ جاتی۔ اسرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس پہنچ جاتے، اللہ تیرا بندہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تو آج میرے ساتھ یہ سین کر لیا۔ اللہ نے فرمایا اگر تو اس کی مان لیتا نا تو باقی روحیں تو بچ جاتی۔ اللہ بھی معذرت خواہ کے انداز میں بات کر، اگر تو مان لیتا میرے بندے عبد القادر کی تو باقی روحیں تو واپس آ جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ محض چند مثالیں، تفریح الخواطر نامی ایک کتاب جو اس صوفیت کی معروف کتاب ہے، جو پڑھتے ہیں لوگوں کو ایمان تازہ کرنے کے لیے بیانات میں سناتے رہتے ہیں۔ تو یہ صالحین کی محبت میں جب لوگ حد سے زیادہ نکل جائیں تو اس طرح کی شعبدہ بادیاں لوگوں میں آئیں گی اور یہی عقائد بنیں گے، توحید کے نور سے لوگ محروم ہی رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خالصتاً توحید سمجھنے اور اسی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ درس قرآن و حدیث آج بعد نماز مغرب توحید مسجد کوٹڑی میں میرا درس ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح درس قرآن و حدیث آج بعد نماز مغرب دارالمطالعہ سعید بن جبیر گلشن خیر محمد میں موجود فضیلت الشیخ محمد اعظم لاٹر صاحب کتاب فرمائیں گے۔ درس قرآن و حدیث آج بعد نماز عشاء دارالمطالعہ